بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ آج ناظرین اب ہم واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک ہندو عورت کا جسے سورۃ فاتحہ پر اتنا یقین تھا کہ اتنے یقین سے پڑھتی کہ ان کی ہر مشکلات حل ہو جاتی۔ عرب قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا، مطلب بہت بڑا کاروباری شخص تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کو ہم سبھی جانتے ہیں، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ ہر بیماری میں مطلب سورۃ فاتحہ جب بھی پڑھی جاتی ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ملتی ہے ہر بیمار شخص کو۔ وہ جس پر دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یعنی صحت مند ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اس میں اب عقیدے کی بات یہ ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورۃ فاتحہ سیکھ لی، مطلب یاد کر لی۔ پھر جب اس نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، مطلب یہ زہر ایسا ہے کہ اس کا توڑ نہیں ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے جواب دے دیا، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا۔ حالانکہ وہ ہندو بھی تھی لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین تھا، دل میں اسلام کی محبت پیدا کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا، مطلب بچے کو پانی پلایا، تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا آیا اس کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ کسی طبیب اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا۔ پھر اسے آ کے حیران ہو کر کہنے لگا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں تھا، تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلا دیا، تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا، یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم اس بچے سے بچھڑنے والے تھے۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اس کے شوہر کو اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہر وقت اسے پڑھتی۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تھا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ وہ تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی اور وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانی بھی دور ہو جائے۔ پھر وہ زور زور سے سورۃ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ فاتحہ کا ورد کرتی رہتی۔
اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ لیکن ہم مسلمان ہو کے بھی اتنی سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتے کہ وہ ہندو عورت کو اتنا یقین تھا اللہ کی ذات پہ۔ اللہ کی ذات پہ بے شک اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بے شک۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورۃ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں نے چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ مطلب وہ اتنے یقین سے اس آدمی کو کہنے لگی کہ میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں، اگر اتنا ہی یقین ہے آپ کو اس سورت پہ۔ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، وہ ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ اور وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ جی ناظرین، کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔